السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ دیتا عثمانی حاضر خدمت ہوں۔ میرے دوستو، جتنے بھی فرقے ہیں اس روئے زمین پر ظاہر مسلمانوں کے، تو اس میں کوئی بھی جہنم نہیں جانا چاہتا۔ ہر شخص اپنی طرف سے وہ تیاری کرتا ہے، جو ان سے بھی وہ فرقے میں ہے وہ اپنی تیاری کرتا ہے تاکہ اس کی فکر آخرت میں اس کی آخرت بہتر ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی ہو جائیں اور وہ جنت کی طرف گامزن ہو جائے۔ لیکن اس میں ہمیں تحقیق لازم کرنی ہے، کیونکہ اللہ یاری صاحب جو اہل تشیع کے عالم ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارے خان صاحب آج تشریف لائے ہیں جو سنت والجماعت کی طرف سے، یہ کیا بیان کرتے ہیں۔ جب ہم غور سے سنیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ کیا خیال ہے کہ ہمیں توحید کو کیسے ماننا چاہیے، رسالت کو کیسے ماننا چاہیے۔ کیا قرآن پاک میں جب آیت موجود ہے کہ لا تدرک الابصار، اس کے باوجود ہمارے جو سنت والجماعت کے جو جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے کوئی ایسی دوربین ایجاد کی ہے جس سے وہ اللہ کو دیکھ لیں گے۔ یہ ساری چیزیں اپنے اذہان میں جو شخص رکھے گا وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچے گا۔ یہ نہیں کہ ہماری دو چیزیں ٹھیک ہوں اور چار غلط ہوں۔ میں نے پہلے 2 دفعہ آپ کے ساتھ بات کیا، لیکن اس کا بات مکمل نہیں ہوا۔ جب سوال کا جواب ہی نہیں دیں گے، ایک سوال کو جب ہم 10 دفعہ پوچھتے ہیں پھر بھی آپ اداکاری کرتے ہیں نا، اس کو اگنور کرتے ہیں، تو کیسے؟ جب سامنے والا آدمی سوال کا جواب نہیں دے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اداکاری کرتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں ہے، کسی کوئی اور چیز بولتا ہے، تو کیسے مکمل ہوگا نا؟ بات تو تب ہوتی ہے کہ سامنے والا آدمی جو ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ سوال کیا جائے تو کم از کم جواب دے دے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہمارے ساتھ اسی موضوع پر ہم آپ کے ساتھ بات کرتا ہے، کیسا ہے؟ آپ کی مرضی، ادھر دربار عام و خاص ہے، موضوع آپ لے کے بس آئے۔ دربار عام خاص ہے۔ کل یا پیچھے والا پروگرام میں نے آپ کا بیان سنا، آپ نے کسی عام آدمی کو کہا کہ علی مشکل کشا ہے، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ لوگ علی کے دروازے پہ آ جائے، اس سے غیب حاجات طلب کرے، آپ نے یہ کہا۔ جی بالکل، میں نے کہا یہ تو اس قرآن میں اس عقیدے کو شرک نہیں کہا؟ وہ بھائی آپ نے پہلے بھی آیات قرآن کی پڑھی، ہم نے جواب دے دی، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ہم کیا جواب نہیں کریں؟ دیا۔ جواب دیتے بھی ہیں نا، جواب دیتے بھی ہیں تو آپ کہتے ہیں جواب نہیں دیا۔ ابھی ہمارا جواب دے دو۔ ہم کہتا ہے، ہمارا بات سنو، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، یہ میں نے اللہ کو کیا کیا؟ عبادت کیا یا نہیں کیا؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یہ انک عبادت ہے سمیع یا نہیں؟ الدعاء، کیونکہ آپ نے اس عقیدے کے ساتھ کہ سامنے والا رب ہے، اس سے مدد لی معبود ہے، اس لیے یہ عبادت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب سن لو، جواب سن لو۔ یہ اس لیے عبادت نہیں ہے کہ صرف یہ مجرد طلب ہے، مجرد طلب کی وجہ سے، مجرد سوال کی وجہ سے، عربی زبان میں طلب کو سوال بولتے ہیں، مجرد پکار، مجرد دعوت کی وجہ سے یہ عبادت نہیں ہے۔ وَإِلَّا جہاں بھی سوال ہو، جہاں بھی طلب ہو، جہاں بھی پکار ہو، وہ عبادت ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس شخص، جس ذات سے میں طلب کر رہا ہوں وہ میرا خالق ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ اگر میں اس نیت کے ساتھ، اب سن لو، اگر میں اس نیت کے ساتھ اللہ سے، اس نیت کے ساتھ ایک ذات سے طلب کروں کہ وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا اللہ ہے، میرا معبود ہے، تو یہ عبادت ہے۔ اگر میں اس نیت کے ساتھ طلب نہ کروں، اس نیت کے ساتھ طلب نہ کروں، میں نیت طلب کرتا ہوں کہ آپ مجھے پانی دے دیں، مجھے 1 لاکھ روپے دے دیں، مجھے چاول چاہیے، مجھے 1 بوری چاول دے دو، ٹھیک ہے نا؟ یا جو بھی چیز، مجرد پکار، مجرد سوال، مجرد طلب فی نفسہ، سوال جب میں کہتا ہوں نا، عربی سینس میں کہتا ہوں، عربی میں مطالبہ یعنی طلب کرنا، اسی کو سوال بولتے ہیں۔ مجرد یہ فی نفسہ، بغیر اس نیت کے کہ سامنے والا جس سے طلب کیا جاتا ہے وہ اللہ ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ ہاں، اگر طلب کے ساتھ یہ عقیدہ ہو، یہ نیت ہو کہ جس سے طلب کیا جاتا ہے وہ ذات، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، تو پھر عبادت ہے۔ ہاں، عبادت ہے۔ اچھا، بالکل۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ، یعنی اگر ہم اس سے، ہمارا یہ مشکل ہے، ہمارا اولاد نہیں ہے،
جس طرح مکے کے مشرک نے ابراہیم علیہ السلام ود سواع یغوث یعوق نصر یا قومی نوح نے ود سواع کی عبادت بندگی کیا، اس عقیدے کے ساتھ جو آپ نے کہا کہ علی مشکل کشا ہے، آپ نے کہا جو آپ کا نظریہ ہے وہی نظریہ قومی نوح کا تھا، اس لیے انہوں نے اس 5 بندوں سے غیبی حاجات طلب کیا۔ اس عقیدے کے بنیاد پر وہ لوگوں نے یہ 5 بندوں کو عبادت کیا، اس کو الہ انہوں نے کہا۔ آپ اور ان میں یہ فرق ہے، آپ تقیے والا آدمی ہے، وہ تقیے والا نہیں تھا۔ آپ کہتا ہے آپ اس کو آپ معبود نہیں بولتا ہے علی رضی اللہ کو، انہوں نے معبود کہا۔ آپ اور ان میں یہ فرق ہوتا ہے، اور فرق ایک اور بھی فرق ہے نا، ایک اور بھی فرق ہے بھائی، ایک اور بھی فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا تصویر ہاں میں آپ کو فرق بتاتا ہوں۔ فرق جو آپ نے کہا تقیہ والی، وہ غلط ہے، کیونکہ میں تقیہ نہیں کرتا، میں تقیہ کرتا ہوں، میں چھپاتا ہوں، میں تو کہتا ہوں اپنے معبود کو معبود نہیں بولتا ہے، یہ تقیہ ہے، یہ تو ٹھیک ہے بھائی، سن لو بھائی، سن لو دیکھیں فرق، اصلی فرق یہ ہے کہ وہ طلب کرتے تھے بتوں سے، وہ بت نہ اللہ کے نصر بت نہیں تھے، وہ کیا تھے ان کے مردے تھے۔ سوا یغوث یعوق نصر، بخاری صحیح بخاری میں حدیث ہے، رجال من قوم نوح، یہ نیک صالح لوگ تھے قوم نوح۔ مرنے کے بعد ان لوگوں نے ان کا بت بنایا تھا، ان کے بتوں سے طلب کرتے تھے۔ انہوں نے آپ یہ بات سالم عقل کے ساتھ کرو، آپ کا یہ عقیدہ قوم نوح نے پتھر کی عبادت کیا، یہ ان لوگ نیک لوگوں کا عبادت کیا۔ میرے اب سن لو، دیکھیں عبادت جو ہے، عبادت کی جب بات ہے، عبادت صرف اس وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پر آپ سامنے والے کو اللہ سمجھیں، سامنے والے کو معبود سمجھیں، موجود سمجھیں، معبود سمجھیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے یہ لوگ بت تھے، ان بتوں کا آغاز کیسے ہوا؟ اب سن لو نا بھائی صاحب، سن لو بھائی، اپنے سے نہ بناؤ، مختصر کریں گے۔ ان بتوں کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ بت پرانے زمانے میں یہ اچھے لوگ تھے، ان کے بزرگ تھے، پھر ان کی شکل کا ان لوگوں نے بت بنایا تو ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اب فرض کرتے ہیں کہ وہ اسی اشخاص کی عبادت کرتے تھے۔ عبادت غیر اللہ کا شرک ہے۔ آپ کے کھوپڑے میں، معاف کیجیے، آپ کے ذہن شریف میں یہ بات ڈالنا بڑا مشکل ہے میرے لیے کہ غیر اللہ کا عبادت مشکل ہے، عبادت شرک ہے۔ جب بھی آپ غیر اللہ چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ فرد ہو، شخص ہو، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، وہ علی علیہ السلام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، عیسی ابن مریم ہو، اس کی عبادت شرک ہے۔ اور جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اور میں تقیہ بھی نہیں کرتا۔ لیکن غیر اللہ سے طلب کرنا، بھائی صاحب، غلط طلب کرنا، ہر طلب کرنا عبادت نہیں ہے، اس بات کو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ وہ جو اس نیت کے ساتھ ہو، اس نیت کے ساتھ ہو کہ یہ تیرا معبود ہے۔ اب میری بات سن، اگر آپ حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے، سورہ مبارکہ ہے آل عمران، میں آپ کو آیت سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن شریف میں یہ بات واضح آ جائے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے بہت سوال کیا تھا، آپ کبھی نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قال رب أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا۔ جبرائیل علیہ السلام کس سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت مریم سے بات کر رہے ہیں۔ جبرائیل کہہ رہا ہے مریم علیہ السلام سے کہ میں اللہ کی جانب سے اللہ کا نمائندہ، اللہ کا رسول، پیغام لے کے آیا ہوں کہ اللہ تجھے ایک ایسا فرزند دے گا، آپ گھبرائیے نہیں۔
अल्लाह ताला के फर्जंद देगा कि युकल्लिमु अन्नास फिल महद, गहवारे में झूले में वो लोगों से बात करेगा, और उसको अल्लाह तौरात और इंजील देगा। और फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि रसूलन इला बनी इसराइल, पूरे बनी इसराइल पर वो अल्लाह के जानिब से रसूल होगा। वो ये कहेगा अन्नी कद जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, मैं तेरे पास अल्लाह की जानिब से निशानी लेके आया हूं। और सही तर्जुमा कर रहा हूं, नहीं कर रहा मौलवी साहब? अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत्तीनी कहैअति अत्तैर, वो निशानी यह है कि मैं कभी परिंदे का शक्ल बनाता हूं मट्टी से, मट्टी और पानी को मिलाकर। तीन किसको बोलते हैं? जब पानी और मट्टी को आप मिलाते हो वो मड बन जाता है। उससे मैं क्या बनाता हूं? उससे मैं परिंदे का शक्ल बनाता हूं। फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, फिर मैं उसमें फूंकता हूं, फौरन वो जिंदा हो जाता, परवाज करता अल्लाह की इज़्न से। वअबरिउ, मैं शफा देता हूं अल अकमह वल अबरस, शल को, अपाहज को, और अबरस को, और फीस को, जो बिल्कुल उसका शक्ल बिगड़, बरस की जो मरज है ना, शक्ल इंसान का बिगड़ जाता है, नाक गिर जाता है, इंसान का शक्ल बहुत खराब हो जाता है। उस जमाने में बहुत थे इस लोगों के ऐसे बीमार, उनको मैं शफा देता हूं, एक टच करने से, एक नजर डालने से मैं शफा देता हूं। वअह्यिल मौता, और मुर्दों को भी कब्रों में इशारा करता हूं, फिलानी उठ जा कब्र से, 300 साल पहले आदमी मरा है, 500 1000 साल पहले मरा है, उसका जो जनाजा बिल्कुल मट्टी बन चुका है, उसकी हड्डियां भी शायद खत्म है, इशारा करता हूं उठ जा, मैं ईसा इब्न मरियम, अल्लाह के इज़्न से उठ जा। वो कब्र खोल के मुर्दा आ जाता है। वउनब्बिउकुम बिमा तअकुलून वमा तदखिरून, और मैं आपको खबर देता हूं कि तुमने कल क्या किया था, घर में तेरे क्या छुपाया है, घर में खाना तुमने क्या, तुम्हारे सारे असरार मुझे पता है। वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, ये अल्लाह की जानिब से निशानी है ताकि बनी इसराइल मुझ पे ईमान लाएं, ना कहें कि ये झूठा नबी है। अच्छा, अगर आप देखें, ओ भाई साहब, नहीं, सुन लो, देखें, आप कहते हैं वो बनी, आपको इतना फर्क नहीं पता चला मौलवी साहब, इतना फर्क नहीं पता चला। एक शख्स बुत के सामने सजदा करता है, बुत से हाजत तलब करता है, उसको रब समझ के वो मुशरिक है, उसकी इबादत की उसने। एक शख्स आता है ईसा इब्न मरियम के सामने, ईसा इब्न मरियम तेरे बड़े करामात है, तेरे बड़े मौजिज़ात है, ये मेरा हाथ शल है, ये मेरा बेटा शल है, मेरी माँ मरी है, मेरी बीवी मरी है, मेरे बच्चे गिरिया करते हैं, मेरे बीवी को जिंदा कर, मेरा बच्चा अंधा है, इसको शफा दे, या ईसा इब्न मरियम, ये मेरी वालिदा को बरस की बीमारी हो गई है, पाहज, इसको शफा दे। इबादत नहीं करता, उसको अल्लाह नहीं मानता, कहता है तू अल्लाह का नबी है, तेरे पास अल्लाह ने ये मौजिज़ात दिए हैं, आओ एक एहसान करो मुझ पर। वो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अगर तलब करे, हर आकिल जानता है कि ये क्या नहीं है, ये शिरक नहीं है। हाँ, अगर यही शख्स ईसा इब्न मरियम से इस तरह तलब करे कि तू अल्लाह है, ईसा इब्न मरियम आप नबी नहीं, आप अल्लाह, अब आप मुझे मेरे बेटे को जिंदा कर, फिर शिरक है। शिरक का दारो मदार क्या है? शिरक का दारो मदार यह है कि आप किसी की इबादत करें अल्लाह समझकर। अगर किसी की आप उसको अल्लाह समझकर नहीं, उसको अल्लाह का हबीब, अल्लाह का वली समझकर उससे मुतालिबा करें, तो ये शिरक नहीं है। इसको हर बच्चा समझता है, लेकिन आपको इब्न तैमिया ने आपके ज़हन में वो जो डाल दिया ना, वो हाँ, आपका बात मुकम्मल हो गया, मुकम्मल हो गया जी। कितना मिनट आप हमको देता है? आप बात करें इसी मेरे इन्हीं बातों पे जितनी मर्जी बात करें, इसी मौजूद को आप बात करें, मेरे सवालों मेरे बातों का रद्द करें। कितना टाइम चाहिए आपको? कितना टाइम चाहिए आपको मौलवी साहब? 5 मिनट ठीक है, या 5 मिनट ठीक है? आप ऐसे देखें, 5 मिनट का मुश्किल यह है कि आप जो मर्जी कहते हैं ना, हमारे सवालों का जवाब थोड़ी देंगे, अपनी मर्जी से जो दिल में आएगा कह देंगे। बिल्कुल, आप अपना आप इसी बातों का रद्द करें, आप 10 मिनट ले लें, इसी बातों से बाहर ना जाएं। बिल्कुल, आप 10 मिनट ले लें, चलो बिल्कुल 5 मिनट लगाओ, लगा दिया, चलो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आपने वो आयत पढ़ा, आपका अकीदा है, मैंने आपका कई क्लिपान मैंने सुना, आपका जो अकीदा है लोगों को, आप कहता है कि अली इस तरह मुश्किल कुशा है। अगर आज किसी आदमी अली से कहे कि या अली हब लना मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, आपका अकीदा है कि अली अभी भी उसका ये हजत बेमुश्किल ये तलब पूरा कर सकता है। क्या बात है अल्लामा साहब, अगर किसी का अकीदा यह हो कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा कर सकता है, मरीज को शफा दे सकता है, यानी ईसा इब्न मरियम अल्लाह की जानिब से मुश्किल कुशा है, अगर ईसा इब्न मरियम के मुताबिक वो मुशरिक है या मुसलमान है? टीम स्टॉप करो, मैं अगर बोलता है टीम रुको, स्टॉप किया, चलो भाई इस सवाल का जवाब दे दो। आपका जवाब ये है भाईजान, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत का नबी थे, नबी नहीं थे, हैं नबी हैं, नबी हैं, जिंदा भी है, नबी थे, जिंदा भी है, नबी है, इसमें कोई बात नहीं है। आप दूसरे तरफ बात नहीं करो। ईसा अलैहिस्सलाम अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा, आसमानों में अभी भी जिंदा है, जिंदा है। आज मुश्किल कुशा है या नहीं है? मुझे ये बताओ, ईसा इब्न मरियम से अगर कोई अकीदा रखे कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह नहीं है लेकिन मुश्किल कुशा है, यही अकीदा कुफरिया है। कुफरिया, इस अकीदे के कुरान ने कुफर कहा। आपका ये अकीदा हम साबित करता है कि आपका ये अकीदा कुफर। कुरान ने तो कह दिया कि मुश्किल कुशा है, मैंने तो आयत पढ़ी, मैंने साबित किया ईसा मुश्किल कुशा है। तो अगर ईसा मुश्किल कुशा है, ईसा का इमाम भी मुश्किल कुशा है। ईसा किसके पीछे नमाज पढ़ेगा? ओए, अगर ईसा मुश्किल कुशा है ना, तो ईसा का इमाम भी मुश्किल कुशा है, और इस इमाम का दादा भी मुश्किल कुशा है, अल्हम्दुलिल्लाह, उस इमाम का जद भी मुश्किल कुशा है। मैंने तो दिखा दिया कि ईसा मुश्किल कुशा है। अबू जहल का अकीदा था, ये नहीं, कुरान का अकीदा है ईसा मुश्किल कुशा है। मैंने साबित कर दी, कुरान ने कह दिया कि ईसा मुश्किल कुशा है। इस आयत को वलिदउल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकून कश्फद्दुर्रि अन्कुम वला तहवीला, ये बुत थे या ईसा अलैहिस्सलाम या उज़ैर अलैहिस्सलाम है? ये बिल्कुल ये बुतों की बात हो रही है, बुतों की। हम वलिदउल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनि, आपने अल्लाह की जगह उनको अल्लाह समझा है। आपके पास ये हाँ, ये ईसा के लिए नहीं है, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए नहीं है। ये मुशरिकीन अल्लाह की जगह बुतों को अल्लाह समझते थे। तर्जुमा करो ना, करो उलाइकल्लज़ीना, ये बते यदऊन यब्तगून इला रब्बिहिमुल वसीला, ये बते। कौन सी, किस आयत की बात कर रहे हैं आप? आयत बताओ ना, मैं आया पूरा पढ़ो, आप तर्जुमा करो, आया पढ़ो, मैं बताता हूँ। टाइम में बताओ, अपना टाइम में बात करो, हमारा दरमियान, हमारा बातों के दरमियान में नहीं बोलो। आया पूरी पढ़े ना, जवाब देता है। नहीं नहीं, टाइम लगाओ, टाइम लगाओ। ओ भाई, टाइम दोबारा लगा दिया। ज्यादती जो आप हमारे साथ करता है, आप हर किसी को टाइम देता है, हमको क्यों नहीं देते? ये हमारा हक नहीं है। आपने खुद कहा कि टाइमर हाफ करो ना, टाइमर तो हाफ था। अब बस इस आयत को देखो, कुलिदउल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकून कश्फद्दुर्रि अन्कुम वला तहवीला। तमाम मुफस्सिरीन इस आयत के नीचे देखो, तर्जुमा करें ना, तर्जुमा करो इसका, जैसे मैंने तर्जुमा किया, तर्जुमा करो इसका, लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा करो, लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा करो। करता हूँ, हमको उर्दू अच्छा तरह नहीं आती। कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जो जिन्हें तुम माबूद समझ रहे हो, इन्हें पुकारो, लेकिन न तो वो तुमसे किसी तकलीफ को दूर कर सकते हैं और न बदल सकते हैं। ये कौन है? ये वही ईसा अलैहिस्सलाम है जो अल्लाह के इज़्न से मुर्दा को जिंदा किया। ये वही ईसा अलैहिस्सलाम है जो भी इज़्निल्लाह मुर्दों को जिंदा किया। आप बात नहीं करो। एक आयत अल्लाह कहता है फला यमलिकूना, हसन अली कहता है उसके पास मिल्क है, उसके पास कुदरत है। नहीं, दरमियान में 5 मिनट सब्र करो, अपना टाइम में बताओ। दूसरा आयत सूरत सबा 21-22 नंबर आयत है, वलिदउल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही ला यमलिकूना, ये सूरत सबा है
آیات نمبر 22 ہے. 22 ہے. 22 ہے. 4 باتیں ہیں. 4 باتیں ہیں. یا تو عقیدہ یہ کہ علی مالک ہے. اللہ رب العزت کہ لا یملکون مثقال ذرۃ، اللہ کہتا ہے میں نے ایک ذرہ برابر اس کو ملک نہیں دیا. لافظ شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب ایک منٹ. شیخ صاحب شیخ صاحب ایک درخواست ہے آپ سے. ایک درخواست سن لیں. درخواست سن لیں. ایک آیت آپ پڑھیں. بالکل. میں اس آیت کا جواب دوں پھر دوسری آیت پڑھتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. اس طرح کرتے ہیں. اب ٹھیک ہے. ایک منٹ ایک آیت پڑھو میں اس کا جواب دیتا ہوں پھر آپ دوسری آیت پڑھیں نا. اس طرح تو آپ 4-5 آیت لگا دیتے ہیں پھر وہ آیتوں کا انبار ہو جاتا ہے نا. ایک آیت پڑھیں میں جواب دیتا ہوں پھر آپ دوسری آیت پڑھو. 5 منٹ. یہ آیت سورۃ بنی اسرائیل والا. اور بھائی میں نے آپ سے درخواست کیا نا. درمیان میں نہیں بولا ہے. ارے صاحب یہ آپ کا آپ پر یہ توحید کا آیت ہے. آپ پر کیوں اتنا بوجھ ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آیت پڑھتے ہیں نا. ایک آیت پڑھیں. ایک آیت پڑھیں. چلو پڑھو جی. پڑھو. نہیں ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا تو نہیں ہے. دیکھو اس آیت کو. اللہ رب العزت کہتا ہے قل کہہ دیجئے ادعو بلاؤ کہہ دیجئے کہ سوا اللہ کے سوا جو تم نے معبود بنائے. آپ نے پوری آیت پڑھو نا. پوری آیت پڑھو پہلے. عربی میں پڑھو نا پہلے. قل ادعو. آگے کیا پڑھتا ہے؟ اللہ رب العزت کہتا ہے آپ کہتا ہے عبادت. آپ نے خود کہا کہ دعا کے 2 قسمیں ہیں. ایک ہے دعا بمعنی عادت. عام آدمی انسان آپ ایک دوسرے کو بلاتے او حسن علی کان پکڑو ہو حسن علی ٹیلی فون اٹھاؤ ہو حسن علی کان پکڑو میں کیوں کان پکڑوں تم کان پکڑو. یہ ایک دوسرے سے ایک جائز ہے. ایک ہے پکار وہ عبادت والا پکار ہے. وہ اللہ کے سوا علی کو کرنا بھی کفر ہے شرک ہے. قرآن میں قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. سورۃ جن میں اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو کہتا ہے ان قل کہہ دیجئے ان لوگوں کو انما ادعو ربی ہم دعا مانگتا ہے اس رب سے اپنا رب سے ولا اشرک به احدا. ہم اس پکار میں اس دعا میں اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں شرک نہیں کرتا ہے. اب ہمارا اس جواب آپ دے دو. آپ کا عقیدہ ہے کہ ابھی بھی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتا ہے. آپ کا عقیدہ ہے ابھی بھی عیسیٰ علیہ السلام احیی الموتى وابرئ الاکمہ والابرص یہ تمام مشکلات حل کر سکتا ہے. اس سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت آپ کا جیسا عقیدہ رکھنے والا عیسائی تھے اس کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنا معجزے دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک ہے جو آپ کا عقیدہ ہے. اللہ کہتا ہے فلا یملکون وہ مالک نہیں ہے کشف الضر ضرر کو دور کرنے کا عنکم آپ سے ولا تحویل نہ بدل سکتا ہے. اس میں دوسرا آیت 5 منٹ ہو گئے جی. پہلے بھی آپ نے 1 منٹ لیا تھا نا. پہلے 1 منٹ لیا تھا پھر 5 منٹ ہو گئے نا تو 6 منٹ آپ نے بات کی لیکن مجھے 5 منٹ دے دو بھائی. بولو ہمارا آیت کا جواب دو. آیات کا جواب دیتے ہیں بھائی. دیکھیں انہوں نے آیت پڑھی ہے سورہ مبارک ہے سبا سے, سورہ مبارک جن سے اور سورہ اسراء سے. سب سے انہوں نے پہلے شروع کی سورہ اسراء سے. تو ان کو جب اپنی میں اپنا ٹائمر لگا دوں بھائی. جو ان کو اپنی تفاسیر نہیں آتی تو اس میں میرا کیا مشکل ہے. قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمتي ويخافون عذابه. یہ جو اولئک الذین یدعونہ ہے یہ ان بتوں کی طرف نہیں جا رہی, یہ جا رہی ہے خود کفار کی طرف. تو آپ اس کا غلط بتا رہے تھے. باہر میں نے صرف اشارہ کیا کیونکہ آپ نے اشارہ کیا تھا. یہ کتاب ہے تفسیر یحییٰ ابن سلام, یہ کبار مفسرین میں سے ہیں. اس کی وفات ہے سنہ 200 میں. یہ بہت پرانے ہیں. اچھا جزء اول چاپ دار الکتب العلمیہ. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ, عبادت کرو
उनको जिनको तुम्हारा अकीदा है कि अल्लाह की जगह वो अल्लाह हैं, यानी अल-अवथान यानी बुतें, आप कह रहे थे कि ये ईसा इब्न मरियम के लिए, ये आपकी नादानी है। ऐसी तफसीर अब भाई चुप करो, आप चुप करो, आप चुप करो, आप चुप करो, आप चुप करो। ये नीचे वाला देखो, कल जिन वल मलाइका, कल जिन वल मलाइका कहाँ उसमें? कल जिन वल मलाइका इसमें नहीं है। ऊपर करो, ऊपर करो। अब मैं ज्यादा टाइम लूंगा भाई। कल जिन वल मलाइका, ऊपर करो, ये ऊपर करो। ऊपर क्या भाई? वो तफसीर अनहुम मलाइका व ईसा व यक़ूलून उलाइका लज़ीना, आप इस तरफ पढ़ो। ये अगला आयत है, आयत नंबर 57 है। उसमें अब्दुल्लाह इब्न मसऊद नज़लत फी नफर मिन अल-अरब कानू यअबुदून नफरन मिन अल-जिन, ये इबादत करते थे भाई, इबादत करते थे। फअस्लम अल-जिन्नियून व लम यअलम बिज़ालिका अन-नफर मिन अल-अरब, जिन मुसलमान हो गए लेकिन वो अरबों को पता नहीं चला कि जिन की इबादत करते थे वो मुसलमान हो गए। क़ाल अल्लाह उलाइका अल्लज़ीना यदऊना, यानी अल-जिन्नियीन अल्लज़ीना यअबुदुहुम, यदऊना बमाना पुकार नहीं है, यअबुदूना बमाना यअबुदुहुम है। ये इबादत करते थे भाई, इबादत करते थे, इबादत करते थे, इबादत करते थे भाई। ये इसी तरह इबादत करते थे, इबादत करते थे भाई, ठीक है। दुआ, दुआ बाज मकामात पे इबादत के मानों में है। क़ाल इन्नी दअउतु क़ौमी, लेकिन भाई अब इजाजत दें, ये इबादत करते थे। हर दुआ इबादत नहीं है। इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने अपने कौम को दुआ की और वो ज्यादा मुझसे दूर हो गए, यानी मैंने उनको पुकारा है। या हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम की इबादत नहीं की। आपने मेरा टाइम ज़ाया किया भाई, आपने मेरा टाइम लिया बीच में, बोला कि ये मजीद दिखाओ ना। अच्छा 1 मिनट ज्यादा लो, 1 मिनट नहीं और मजीद, आपने बहुत टाइम ज़ाया किया, उसमें बहुत टाइम लगा। मैंने बहुत पूरी इबारत पढ़ी आपकी वजह से, मैंने पूरा हदीस का तर्जुमा किया। तफसीर जामिउल बयान जुज़ अर्राबि अशर, कुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकून कश्फ़ अद्दुर्र अन्कुम वला तहवीला। फरमाते हैं कुल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमुश्रिकी कौमिका अल्लज़ीना यअबुदून मिन दूनि खल्क़ी उदउ अय्युहल कौम अल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम अरबाबुन व आलिहा मिन दूनिही। ए मुशरिकीन, अपने खुदाओं को बुलाओ जिनकी तुम इबादत करते हो, तुम अल्लाह की जगह तुम उनको अल्लाह मानते हो। तुम कहते हो ये ईसा इब्न मरियम के लिए, तुम्हें शर्म होनी चाहिए। यह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं है, ये कुरान फरमा रहे ये उनके लिए कि अल्लाह की जगह ये उनकी इबादत करते थे। ओ भाई, तलब करना हर तलब इबादत नहीं है। अगर आप अपनी औरत कैसे, अगर हर तलब करना इबादत है तो आप अपने बेटे के आप पानी मांगो तो आपने उसकी इबादत की है। अच्छा मैं अगला रिवायत अगला जो इन्होंने पढ़ा है सूरह सबा से पढ़ा है। सूरह सबा में कुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकून मिथक़ाल ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़। अच्छा, ये तफसीर यहया इब्न सल्लाम है, मुलाहिज़ा फरमाइए यहां पर कुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम यानी अवथानहुम, यानी अवथानहुम ये बुतों के लिए नाज़िल हुई है। ज़अमतुम अन्नहुम आलिहा, ये तुम्हारा गुमान है कि ये अल्लाह हैं। ओ भाई, जो भी शख्स गुमान करे कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह हैं तो वो काफिर है। जो भी शख्स कहे क्या भाई अल्लाह की जगह अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाह, वो काफिर है, मुशरिक है। ये आयत तुम इसका गलत, किसी भी चीज का तुम गलत तर्जुमा पेश करो तो वो गलत बन जाता है ना, उसमें हमारा क्या कसूर है। ये जामिउल बयान तफसीर और तबरी है, मुलाहिज़ा फरमाइए जल्द कौन सा जुज़ 19। कुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फ़कुल या मुहम्मद लिहाउलाइल मुश्रिकीन बिरब्बिहिम मिन क़ौमिका अल-जाहिदीन निअमना इंदहुम उदउ अय्युहल क़ौम अल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम लिल्लाहि शरीकुन मिन दूनिही। तुम्हारा अकीदा यह कि अल्लाह की जगह ये अल्लाह की शरीक हैं, उनको पुकारो ना, उनको पुकारो, उनको इबादत करो, उनसे मदद करो, तलब करो। ये बुतों के लिए है, या ईसा इब्न मरियम के लिए नहीं है। कोई बुतों को वो बुतों को अल्लाह की जगह, मेरी तरफ देखो मौलवी साहब, मेरी तरफ देखो ना प्लीज। हाँ बिल्कुल। बुतों को अल्लाह की जगह अल्लाह मानते थे, वो मिन दूनी अल्लाह की जगह बुतों को अल्लाह मानते थे। तो उनसे तलब जब करते थे अल्लाह समझ कर तलब करते थे। बुत वैसे भी मदद नहीं कर सकता,
ان سے طلب کرتے تھے الوہیت کے مقصد میں، الوہیت کی نیت سے ان کی عبادت، اس لیے مشرک تھے. اچھا صحیح ہے. اب آپ نے سورہ جن کی جو آیت پڑھی ہے اس کی بھی جواب سن لو. انما ادعو ربی، انما ادعو او قل انی نہیت، قل انی ادعو الذین زعمتم من دونی فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. وہ سورہ جن میں کون سی آیت ہے بھائی؟ 22 نمبر آیت ہے. مختصر کرو، آپ کا 6 منٹ ٹائم اوپر ہو گیا. وہ آیت نمبر 18 اور 21 ہے. 18 21 22 ہے. ٹھیک ہے بھائی سن لو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. یہی آیت ہے نا؟ یہی آیت کا بھی تفصیل کرو. ابھی تفسیر کرتے ہیں، ابھی کتب سے تفسیر کرتے ہیں. یہ تفسیر تنویر المقباس من تفسیر عبداللہ ابن عباس اللہم علمہ الکتاب، سب صحابہ سے آپ کے نزدیک بڑا مفسر ہے. یہ اس کی تفسیر ہے. اچھا اس میں سورہ جن ہے. یہ دیکھو بھائی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ابن عباس نے فرمایا ان المساجد بنیت للہ فلا تدعوا فلا تعبدوا. تدعو کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، فلا تدعوا فلا تعبدوا. تعبدوا عبادت، اللہ کی جگہ دوسروں کی عبادت نہ کرو، عبادت نہ کرو. پکارنا حرام نہیں ہے. دوسرا آیت اور دوسرا آیت بھی پڑھیں گے. قل انما ادعو، قل انما ادعو اعبد ربی، اعبد ربی، انما اعبدو ادعو ربی. ادعو کا کیا مطلب ہے؟ اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی. وادعو الخلق الیہ. اچھا پڑھنے دو نا بھائی، پڑھنے دو نا بھائی، ایک منٹ پڑھنے دو مولوی صاحب، پڑھنے دو پڑھنے دو پڑھنے دو. ادعو الخلق لا اشرک به احدا. قل یا محمد لأهل مکہ انی لا املک لکم ضرا دفع الضر وخذلان العذاب ولا رشدا ولا جر النفع والہدا. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں میرے بس میں نہیں ہے کہ آپ سے عذاب کو میں دور کروں. اللہ کے عذاب آپ پہ آ جائیں، لا املکو، ہاں اللہ کی لا املکو، اللہ کے عذاب جب آ جائے میں اللہ کے عذاب تم پہ روک نہیں سکتا. اور یہ وہ مالک ہے. انی لا املک لکم، کیوں ملک؟ اللہ نے ملک دیا. کیا ملک دیا؟ آیات میں لا املک. آپ کا عقیدہ ہے اللہ اگر عذاب کرنا چاہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ روک نہیں سکتے بھائی. اللہ نے جب فیصلہ کیا کہ میں عذاب دوں، علی علیہ السلام بھی نہیں روک سکتے. وہ اللہ کے ارادے کا مخالفت کرتے ہی نہیں ہے کہ اللہ عذاب کرنا چاہتا ہے، علی علیہ السلام روکنا چاہتے ہیں. یہ ہوتا ہی نہیں ہے بھائی، یہ آپ کی جہالت ہے. پورا ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا. اچھا ابھی دیکھیں، ابھی 2 آیتیں آپ نے 2-3 آیتیں پڑھی ہیں، میں نے جواب دیا. اب مجھے اب میں 1-2 آیت پڑھتا ہوں، آپ اس کا جواب دے دو توحید کے متعلق. آپ اپنا ٹائم اس نشست کے بعد جو آپ کا ٹائم ہو گیا، پھر آپ اپنا دعویٰ دلیل پیش کرو کہ عالم مشکل کشا بھی ہے، مالک کی نفع ضرر. بھائی صاحب توحید کے متعلق آپ کی باتوں، آپ نے آیتیں پڑھی ہیں. اور بھائی صاحب پہلے میں نے جو آیت پڑھی ہے نا، اللہ یاری میں نے دیکھیں آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل گشا نہیں ہے. دیکھو بھائی صاحب آپ سن لو میری بات. میں نے آپ کی خدمت میں قرآن سے ثابت کیا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مشکل گشا ہے. کیا ابھی ہمارا جواب ٹائم لگا؟ آپ نے اس کا بالکل جواب نظر انداز کیا. نہیں بات سنو نا بھائی صاحب آپ نے مجھ سے پہلے بھی ٹائم لے لیا، میرے سوال کا جواب نہیں دیا. موضوع پر 300 بھائی صاحب بات سنو نا، 300 آپ غلط تفسیر کر رہے ہیں، اور 5000 آیتوں کا آپ غلط تفسیر کر رہے ہیں. تفسیر آپ کرو. سن لو بھائی، سن لو نا بھائی، آیات پڑھتا ہے تفسیر آپ کرو، اپنا مسلمان کا ثابت کرو. سن لو بھائی، وہ پتہ چلے گا مسلمان کون ہے. ابھی آپ نے کہہ رہے تھے، ابھی میں سب لوگوں کو بتا، ابھی اب بات کر رہے ہیں تو نا 3 سیکنڈ پہ آپس میں ایک دوسرے کی بات نہ کاٹیں بھائی. میں نے ثابت کیا قرآن مجید سے کہ عیسیٰ ابن مریم مشکل گشا ہیں. انہوں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں اور کہا ہے کہ یہ آیات سب نے سن لیا. اب بات کرنے دو نا بھائی، سب نے سن لیا. آپ نے کہا کہ یہ آیات عیسیٰ ابن مریم کے لیے ہیں، اور بھائی میں نے ان کے اپنے تفاسیر سے دکھا دی
इनके बड़े बड़े मुफस्सिरीन से दिखा दी और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से दिखा दी कि ये आयत ईसा इब्न मरियम के लिए नहीं है, ये आयत बुतों के लिए है और ये तलब के लिए नहीं है, ये इबादत के लिए है। ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं भाई साहब, आपने मेरे सवाल का बिल्कुल जवाब नहीं दे दिया। जब ईसा इब्न मरियम को वाज़ेह तौर पर अल्लाह ने कह दिया कि शफा दे सकता है, ये मुर्दे को जिंदा दे कर सकता है, ये भाई परिंदे को, मिट्टी के परिंदे को ये जिंदा बना सकता है, तो ये कैसे मुश्किल कुशा नहीं है? मुझे ये बताओ, ये समझा दो। मेरे सवाल का तो बिल्कुल आपने जवाब दिया ही नहीं, नजरअंदाज कर दी ना। आप कहते हैं मुझे 5 मिनट दे दो, फिर जो मर्जी कहते जाते हो। ये मुझे बता समझा दो कैसे ईसा इब्न मरियम कैसे मुश्किल कुशा नहीं है। और अगर मानते हैं कि ईसा इब्न मरियम मुश्किल कुशा है तो उसका इमाम मुश्किल कुशा तो है ना, उसका इमाम उससे बड़ा मुश्किल कुशा है जिसके पीछे ईसा इब्न मरियम नमाज पढ़ता है। बस मेरे सवाल का जवाब देना है तुमने, मेरे सवाल का जवाब देना है। इंशाअल्लाह आप दरमियान में कोई बात नहीं करो, जो जिस तरह मैंने बात नहीं किया आप भी इस तरह क्यों बात ही करते रहे? जो है हक आप बात करते रहे, मुझे बार बार काटते रहे। नहीं, इंशाअल्लाह हम आपको नहीं काटते हैं। आपने कहा टाइमर मैंने ऑफ कर दिया, टाइमर ऑफ कर दिया। भाई साहब सब लोग सुन लो, ये सवाल के जवाब देगा कि अल्लाह ने जब कहा है कि ईसा इब्न मरियम मुर्दे को जिंदा करता है, ईसा इब्न मरियम मट्टी से परिंदा बना के फूंक के उसको जिंदा परिंदा बना लेता है, अंधे को शफा देता है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो कैसे मुश्किल कुशा नहीं है? और उसका इमाम जो उसके पीछे वो नमाज पढ़ेगा वो कैसे मुश्किल कुशा नहीं? ये हमें समझा दे भाई। एक मिनट, आपका अकीदा है कि करामत और मुअज्जिज़ा मिल्की चीज है, आपका हयात तक इसको मिल्कियत में साबित नहीं कर सकता। मैंने आपको पिछले दफा भी कहा, वो इनकान कबुर अलैका इअरादुहुम फइन इस्तताअत अन तब्तगी नफक़न फिल अर्द औ सुल्लमन फिस समा। हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह कहता है वो इनकान कबुर, हम आपको आया उर्दूनियत है, हम इस मोबाइल में ये आयत देखो, वो इनकान कबुर अलैका इअरादुहुम फ़इन इस्तताअत अन तब्तगी नफ़क़न फिल अर्द औ सुल्लमन फिस समा फ़तअतियहुम बिआया। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहि सलाम को कहता है अगर आपके ताकत में है मुअज्जिज़ा लाना। अस्सना साहब आप इस पर गौर करो, इस आयत का जवाब दे दो। ये इमामुल अंबिया है, किसी नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअज्जिज़ा इख्तियार में नहीं दिया। इस आयत में वो इज़ कफ़फ़तु बनी इस्राइल अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिन तीन कहैअति तैर फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीही फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। शेख साहब फ़इन इस्तताअत शर्त है, जवाबी शर्त कहाँ है? यहाँ पर जवाबी शर्त क्या है इसमें? फ़इन इस्तताअत फ़इन इस्तताअत शर्त है, जवाबी शर्त क्या है इसमें? हम एक दफा लाए, पहुंच गया मौली नहीं पास नहीं गया। जवाब शर्त क्या है? तब तगिया नफ़क़न फिल अर्द औ सुल्लमन फिस समा फ़तअतियहुम। इधर कुरान में है नबी अलैहि सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है। अच्छा चलो जवाब शर्त आपको नहीं मिला, मुझे ये बताओ कि इसमें कहाँ लिखा है कि आप मौजिज़ा नहीं कर सकते? एक मिनट, आयत तर्जुमा करो और दिखाओ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजिज़ा नहीं कर सकते। भाई दरमियान में नहीं बोल, आपको माना देता है। अगर आपको इनके एराज गिरा गुजरता है तो अगर आपके को ये कुदरत है, असनारे जो आपका अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबियों के पास कुदरत है, इस कुदरत की वजह से वो नबियों को जिंदा करता है। अगर आपके पास कुदरत है ओ नबी अलैहिस्सलाम कि जमीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी ढूंढ लो और फिर कोई मुअज्जिज़ा ले आओ, अल्लाह यारी, अल्लाह से है आपका बेजारी। इधर देखो, जमीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी ढूंढ लो और फिर कोई मुअज्जिज़ा ले आओ, आपके पास की नहीं है। जवाब शर्त क्या है? जवाब शर्त क्या है भाई? दरमियान में नहीं बोलो, दरमियान में नहीं। ये आपके इन्नहुम कानू इज़ा क़ील ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून क्यों है? आपने मैंने मौली पहुंच गया भाई, तो इसमें कहा
دوسرا دلیل نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت کہتا ہے لیس لک من الامر شیء. یہ سورۃ النساء ہے. یہ کوئی لیس لک من الامر شیء ان تعذبهم واما يتوب عليهم فانهم غفور رحیم. یہ ہے آیات. مولوی صاحب لیس لک من الامر نبی علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے. نہیں ہے. جب نبی علیہ السلام مشرکوں نے اللہ رب العزت یہ مسلمانوں کو شہید کیا, ادھر نبی علیہ السلام نے ان کو شرع شروع کیا اللہ فلان کو تباہ کرو, فلان کو تباہ کرو. اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ لیس لک من الامر, نہیں ہے آپ کے پاس اس امر میں کوئی اختیار. اگر اللہ عذاب دیتا ہے پھر اللہ کا مرضی ہے, اگر اللہ سے اس کو چھوڑتا ہے پھر بھی اللہ کا مرضی ہے. یہ آیات, یہ سورۃ العمران والا. لیس لک, اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. اللہ یاری ایسا آیات ثابت کرو کہ اللہ نے علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے بس میں کوئی اختیار ہے. سورۃ زمر میں, سورۃ سبا میں بھی اللہ رب العزت لکل مثقال ذرہ کہا. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو توبہ قبول کرے یا عذاب دے, یا کیا, یا عذاب. اما یعذبهم ویتوب علیہم فانہ غفور رحیم. یہ آیات. دوسرا سورۃ جن والا جو میں نے جو آپ نے اس پر اس طرح مالش کیا, ادھر اس آیت میں اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو کہتا ہے قل لا املک لکم, قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا. آپ کہہ دیجئے اے نبی علیہ السلام لا املک لکم ضرا ولا رشدا. وہ تو میں نے جواب دے دی نا بھائی. ابن عباس کی بات آپ کو پسند نہیں ہے؟ ابن عباس کا کیا بات ہے؟ وہ یہ تو ہمارا عقیدہ ثابت کرتا ہے. آپ کا ابن عباس نے کہا کہ اللہ کی جانب سے عذاب آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رد نہیں کر سکتے بھائی. وہ تو اس کا وہ اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ کا تو عقیدہ ہے کہ اللہ کی جانب سے اگر کسی کو مشکل آ جائے اس کو مشکل ہے. یہ کہ آپ کہتا ہے کہ علی مشکل کشا ہے. اللہ کا جو مرض اللہ نے کسی کو مرض دیا, اب کہتا ہے کہ علی مشکل کشا ہے. ادھر آپ جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مشکل کشا ہے نا. ادھر دیکھو قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اچھا 6 منٹ ہو گئے بھائی, 6 منٹ ہو گئے بھائی. شیخ صاحب 6 منٹ ہو گئے آپ کے نام. اس آیت کو پورا کرو, اس آیت پورا کرو. کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں. آپ کہتا ہے اہل بیت کے پاس اختیارات ہے. یہ کدھر ہے اختیارات تصرفات؟ آیات بتاؤ. اب 6 منٹ بعد آیت میں نے دکھا دی بھائی یہ تصرفات. اب میری باری ہے بھائی, آپ بولنا نہیں ہے بھائی. اب اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا, میں آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں گا. لوگوں نے دیکھ لیا. آخر میں شروع کرو. نہیں میں دلیل میں آپ سے آیت لاؤں گا نا, میں آپ کے توحید پہ اشکال کروں گا. دیکھیں آپ پر ہے. نہیں دیکھیں اس طرح نہیں ہے کہ آپ صرف میرے توحید پہ اشکال کریں اور پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں, وقت میرا ختم ہو جاتا ہے اور مجھے وقت نہیں ملتا کہ میں آپ کی توحید پہ اشکال کروں نا. اب میری باری ہے کہ میں آپ کی توحید پہ اشکال کروں. بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ اہل رضا کو متصرف ثابت کرو. اہل رضا کو بالکل ثابت کرتے ہیں, بالکل ثابت کرتے ہیں, بالکل وہ میرا کام ہے ثابت کرنا. خاص دلیل عام, خاص بالکل دعوت. بھائی صاحب اس کے بعد جب میں نے آپ کے جواب دے دیا, لوگ فیصلہ سنائیں گے میری جواب صحیح ہے غلط ہے, لوگ سنائیں گے. ٹھیک ہے نا, وہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے لوگوں. ہاں لیکن اس کے بعد میری باری ہے کہ میں آپ کی توحید پہ میں اشکال کروں. ٹھیک ہے نا, میری باری ہے. اس کے بعد آپ نے اشکالات کر دیا, اب میری باری ہے. پھر اس کے بعد میری باری ہے کہ آپ کے توحید پہ اشکال کروں. میرے محترم ناظرین, یہ فرماتے ہیں کہ آپ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ وہ صاحب امر ہیں, ان کو حق تصرف حاصل ہے, وہ اس کو ثابت کریں. ان سے میں نے کیا سوال کیا تھا؟ میں نے کہا تھا قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم شفا دے سکتا ہے, عیسیٰ ابن مریم مردے کو زندہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, میں نے آیت دکھا دی. یہ آیت قرآن مجید کی سورہ مبارکہ آل عمران میں کہ پرندہ بناتا ہے مٹی سے,
وہ اس کو زندہ کر لیتا ہے، اور اپاہج کو اور فیس کو شفا دیتا ہے، اور مردے کو زندہ کر دیتا ہے، اور اس طرح غیب کی بھی خبر دیتا ہے، سب باذن اللہ خبر دے دیتا ہے عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ کیسے یہ عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشا بنے یا نہیں بنے؟ ان کے جواب میں انہوں نے کیا لایا؟ قرآن کی آیت لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزات نہیں ہیں۔ انہوں نے جو ثابت کیا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کا تو جواب نہیں دیا، انہوں نے یہ ثابت کیا عیسیٰ علیہ السلام بالا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں۔ بھائی صاحب مجھے بات کر، نہیں میرا ٹائم ہے ابھی، میرے ٹائم ہے، اب سن لو، میں ٹائمر آف کر دوں، چلو سوال کرو۔ یہ بِإِذْنِ اللہ کا معنی کیوں نہیں کرتا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، وہی ہے یا نہیں؟ اللہ کے ارادے سے، اللہ کے اذن سے، بالکل سب کچھ بِإِذْنِ اللہ ہے۔ اذن ارادہ میں فرق ہے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے اذن سے، بالکل سب کچھ میں نے ہمیشہ بِإِذْنِ اللہ بولا۔ اللہ کے اذن سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس کو یہ پاور دی ہے، اللہ راضی ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو یہ اتھارٹی دی ہے، اللہ راضی ہے اور وہ یہ کر، اگر اللہ نے اتھارٹی نہیں دی تھی، اللہ راضی نہ ہوتا وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے آرڈر سے، وہی سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ جب وہ چاہے مردے کو زندہ کرے، جب چاہے وہ اپاہج کو شفا دے، یہ بِإِذْنِ اللہ کا مطلب ہے۔ اچھا ٹائم دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ ثابت کر دیا الحمدللہ رب العالمین، اور میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ عیسی ابن مریم کیسے مشکل کشا نہیں ہے، تو انہوں نے کچھ آیات پڑھی ہیں، اس کا آیات کا غلط ترجمہ کیا ہے اور کہا کہ بھائی یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزے نہیں تھے۔ اور بھائی آپ نے تو یہ ثابت کی، عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی جواب ہی نہیں دیا، آپ نے یہ ثابت کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا آپ نے رد نہیں کیا، عیسیٰ کو آپ نے مشکل کشا بنا دیا، احمد مختار خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عیسیٰ سب کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، یہ آپ نے ثابت کر دیا، اور وہ بھی اپنی بیوقوفی سے، اپنی غلطی سے، اپنی نافہمی سے۔ وہ کیوں میرے محترم ناظرین، انہوں نے جو آیات پڑھی ہیں، الفاظ کا انتخاب سے اچھی طرح کرو بھائی، چلے بھائی، وہ آپ کے غلط ترجمے سے آپ نے ثابت کیا۔ اچھا الفاظ کا انتخاب اچھی طرح، وہ کون سی آیت پڑھی آپ نے؟ سورہ انعام کی کون سی آیت تھی بھائی؟ کون سا آیت؟ لیس لک من الامر شیء، نہ وہ سورہ، ایک اور آیت پڑھی آپ نے، سورہ وہ کہہ رہے یہ فَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعجاز نہیں ہے۔ بھائی اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعجاز نہیں ہے؟ اور سن لو بھائی، سن لو، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے گستاخی کرتے ہیں، ان کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، اس کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے۔ سن لو بھائی، سن لو، اختیار میں نہیں ہے، سن لو بھائی، یہ نہیں ہے، آیا یہ نہیں کہہ رہا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار مکہ آپ سے اعراض کرتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ پہ یہ گران گزرتی ہے۔ اچھا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ، یہ ایک جملہ شرطیہ ہے، اس کا جواب شرط محذوف ہے، فتأتیہم نہیں ہے، فتأتیہم بآیہ، اس کا جواز شرط محذوف ہے۔ سن لو، جواز شرط محذوف ہے کہ اگر آپ کر سکیں کہ زمین میں سفر کریں، نفق کس کو بولتے ہیں؟ یہ نفقہ بھی بولتے ہیں، عورت کو نفقہ دینا، کیونکہ انسان سفر کر کے نفقہ دے دیتا ہے، نفق زمین میں سرنگ کو بھی بولتے ہیں۔ آپ زمین کے اندر گھس جائیں یا آسمان میں جائیں، بھائی سن لو نا بھائی، بات نہ بیچ میں نہ کاٹو نا، زمین کے اندر جائیں یا آسمان میں جائیں، ان کے لیے آیا لے کے آئیں، نشانی معجزہ، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ قرآن یہ فرما رہا ہے، قرآن نہیں فرما رہا ہے کہ آپ معجزہ نہیں کر سکتے، قرآن فرما رہا ہے کہ اگر آپ کر سکتے کہ زمین کے اندر گھس جاتے یا زمین میں سفر کرتے یا آسمان کو چلے جاتے، آسمان پہ سیڑھی لگا کے آسمان پہ چلے جاتے، معجزہ لے کے آتے، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن نہیں کہہ رہا کہ آپ معجزہ نہیں کر سکتے۔ یہ شخص اس آیت کا غلط ترجمہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ تو کر ہی نہیں سکتے۔ جی قرآن نے کب یہ بولا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، یہ اللہ کے بس کی بات ہے کہ اگر کسی کو منوانا ہے، زبردستی منوا دے، اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ زبردستی نہیں منواتا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے دار اختیار ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس معجزہ نہیں، یہ غلط ترجمہ کر رہا ہے اس آیت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزہ ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ معجزے کا اختیار اس کے پاس ہے نہیں، آپ نے یہی کہا اختیار میں نہیں، اختیار میں نہیں۔ چلے باذن اللہ تو کر سکتا ہے نا، باذن اللہ، ہم بھی کہتے ہیں کہ امیر المومنین باذن اللہ مشکل کشا۔ اب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، بھلے یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یہ آیت معجزات کے لیے نہیں ہے،
یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خیانت کی، غداری کی، وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، اللہ کے عذاب کے مستحق کفار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملے میں ان کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں ان پہ عذاب نازل نہ کروں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ ان کو عذاب کرے یا ان کو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ کرے، یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اس آیہ کا تعلق معجزات و کرامات سے ہے ہی نہیں، جو اب آیہ سورہ آل عمران کا جو اب پڑھی ہے۔ اچھا، اب میرے محترم ناظرین آتے ہیں اصل مطلب کی طرف۔ قرآن سے میں نے ثابت کی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کیا کر سکتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کے پھونک کے اس کو واقعی طبیعی زندہ پرندہ بنا سکتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہر قسم کے مریض کو ایک نظر ڈال کے زندہ کر سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام چپ کرو پلیز، چپ کرو۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مردہ جو 1000 سال پہلے مرا اس کو ایک نظر ڈال کے اشارہ کر کے زندہ کر سکتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام خبر دے سکتا ہے کہ آپ نے کل کیا تھا، گھر میں کیا کہا تھا، آپ کے اسرار کیا ہیں، کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ثابت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کبھی نفی نہیں کیا۔ یہ عیسیٰ ابن مریم کا، عیسیٰ ابن مریم کا ایک امام بھی ہے۔ مسلمین کا اجماع ہے کہ مہدی علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ عیسیٰ سے افضل ہے، عیسیٰ سے افضل ہے، وہ خلیفۃ اللہ المہدی ہے۔ اس مہدی کا دادا جان جو ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اگر عیسیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو عیسیٰ کا امام بھی کر، میں نے بار بار کہہ دیا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو آپ نے نفی کرنے کی کوشش کی، آیتیں جو بھی پڑھی آیتیں وہ اجنبی ہیں آپ کے مراد سے، آپ کے مراد و مقصد سے کوئی اس کا واسطہ ہی نہیں، غلط ترجمے کر رہے ہو کہ اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ معجزہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ آیا وہ کہہ ہی نہیں رہا۔ اچھا اختیار میں ہاں، اللہ پھر ثابت ہو گیا ہماری بات الحمدللہ رب العالمین کہ اگر عیسیٰ ابن مریم مشکل کشا ہیں تو ہمارے سرور کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے مشکل کشا ہیں۔ اور امیر المؤمنین علیہ السلام جو انبیاء کے امام ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، عیسیٰ ابن مریم کے امام ہے، وہ مشکل کشا ہیں، 12 کے 12 امام، چونکہ مہدی علیہ السلام عیسیٰ کے امام ہیں، وہ سب مشکل کشا ہیں۔ یہ میں نے ثابت کر دیا، اب میری باری ہے کہ آپ کے توحید پہ اشکال کر دوں۔ ایک منٹ نہیں اب میری باری نہیں، اس کا جواب ہم دیتا ہے پھر نہیں باری پھر میں جواب دوں گا نا اس کا، پھر باری بن جائے گی۔ جواب آپ کو میں نے وقت دیا تھا، میں نے آپ کو وقت دیا تھا بھائی کہ تم جواب دے دو کہ عیسیٰ ابن مریم کیوں مشکل کشا نہیں ہے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دی، آپ نے کہا وہ پیغمبر کا، ہمارے نبی کا مشکل، غلط آیت کا غلط ترجمہ کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے بالکل غلط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے گستاخی کیا۔ لیس لک من الامر شیء، اس کا ترجمہ یہ کیا کہ پیغمبر کے معجزہ، یہ لیس لک من الامر شیء، کس نے بولا کہ اس کا معجزے سے تعلق ہے؟ اس آیت کا نہ کرو، آپ کرو۔ میں نے ترجمہ کر لیا، لوگوں نے سن لیا، ہم دونوں کا موافقہ تھا اس سے پہلے کہ میں آپ کا جواب دوں گا، لوگ فیصلہ سنائیں گے کس کا جواب صحیح ہے۔ ہم موافقہ تھا، قول کیا ہے انما المؤمنین کا جواب نہیں دیا، اوفوا بالعقود والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جواب دے دو۔ میں نے دے دیا کہ چاہے اللہ عذاب کرے، چاہے اللہ عقاب کرے، چاہے اللہ مغفرت کرے، کفار کا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ فرمایا اللہ نے، یہ فرمائی، معجزات سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اس کا تعلق معجزات سے نہیں ہے۔ اچھا کرو اس کا بھائی صاحب نہیں، شیخ صاحب نہیں، ہم نے آپس میں عہد کیا، بھائی صاحب سن لو میری بات، وضاحت کرو، ہم آپ کو زیادہ وضاحت کرنے کے دیتا ہے۔ نہیں اب میری باری ہے کہ میں آپ کے توحید پہ اشکال کروں، کیوں ڈرتے ہو؟ ڈر گیا نا بھائی، یہ اعتراف کر رہا ہے کہ یہ شخص مشرک ہے کہ مجھے سوال نہیں کرنے دے رہا۔ ہم نے آپس میں عہد کیا، ہم نے اور آپ نے آپس میں عہد کیا کہ میرے جواب دینے کے بعد لوگ فیصلہ سنائیں گے کہ کس نے جواب صحیح دیا، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے پاس عقل ہے۔ اب میری باری ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ ٹائمر لگا، میں ٹائمر لگا دوں گا، ایک منٹ میں لگاتا ہوں، ایک منٹ۔ 7 منٹ ابھی ہو گیا، اپنی مشکل کشا ثابت نہیں کیا۔ میں نے عیسیٰ ابن مریم کا امام جو ہے میں نے ثابت، میرے پاس جو 5 منٹ وقت ہے میں نے ثابت کیا، اس میں زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ دلیل بولو، ایک دلیل وہ میں نے بول دیا نا کہ مہدی عیسیٰ کے امام ہیں، نفس نبی جو ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے یا عیسیٰ افضل ہے؟ نبی ہمارے نبی افضل ہے. نفس النبی وانفسنا وانفسنا. نبی کہتا ہے لا املکو لا املکو اور بات کہہ رہا ہے. وہ معجزات کا نہیں کہہ رہا, معجزات کا نہیں کہہ رہا. لا املکو, لا املکو اور بات لا املکو آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس اتنا طاقت ہے کہ کفار کو سب ہلاک کرے. ادھر کفار کے اس کے اختیار میں نہیں ہے. وہ لا املکو وہ یہ ہے کہ اگر اللہ آپ کو عذاب کرے میں عذاب کو نہیں پلٹا سکتا. وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وہ کسی کو شہید نہیں کر سکتا. کافروں نے حفاظ کو شہید کیا, نبی علیہ السلام اس کے بجائے اس کو ہلاک کرے. اگر چاہتے تو اگر چاہتے تو سب کو نابود کر سکتے تھے. وہ تو متصرف مانتے ہیں آپ. اگر چاہتے تو کر لیتے. اس کا مطلب علی بھی زندہ ہے, فاطمہ الزہرا بھی زندہ ہے, حسن حسین بھی زندہ ہے. اچھا ابھی میری باری آپ دیکھیں میرے بھائی صاحب. اب میں شروع کرتا ہوں, ٹائمر لگا دیتے ہیں بھائی. یہ اپنے توحید کا جواب دے گا بھائی, یہ اپنے توحید کا جواب دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل میری بات سننی ہے اور میرے بات کا جواب دینا ہے, ٹھیک ہے نا بھائی؟ صحیح ہے. تو بات یہ موضوع کے ساتھ تعلق توحید پر, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ بات کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ موضوع یہ ہے کہ آپ نے شیعہ توحید پہ کہا کہ شیعہ مشرک ہیں. اب ثابت کرتے ہیں مشرک کون ہے, ٹھیک ہے نا بھائی؟ بھاگنا نہیں ہے آپ نے, بھاگنا نہیں ہے, تسلی سے سن کے جواب دینا. ہم بھاگنے والا نہیں ہے. اگر آپ نہیں بھاگتے ہم واللہ لازم صبح تک آپ کے ساتھ بات کرتا ہے. اوکے, یہ کتاب ہے. سن لو بھائی. الجامع, ٹائمر لگا دیا نا. الجامع لعلوم احمد ابن حنبل, جزء ثالث, چاپ دار الفلاح, کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں. حدثنا عبداللہ ابن احمد ابن حنبل حدثني ابی عن الاسود ابن عامر عن فلان عن اکرمہ. یہ حدیث صحیح علی شرط مسلم. عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رأیت رسولی ربی فی صورت شاب امرد. میں نے اپنے رب کو دیکھا, ابھی اس کی داڑھی نوجوان ہے, داڑھی نہیں آئی اس کی ابھی تک. لہو وفرت جعد قطت فی روضت خضراء, وہ اس کے بال گنگریالے ہیں, افریقیوں جیسا بال ہیں اس کے, وہ ایک سبز باغ میں رہتا ہے. اچھا, یہ کتاب بیان تلبیس الجہمیہ فی تأسیس بدعہم الکلامیہ تالیف ابن حیمی. اوے فون پہ نہ دیکھو, فون نہ میری باتوں کو سننا ہے تم نے, فون نہیں دیکھنا, فون نہیں دیکھنا, فون نہیں دیکھنا. چپ نہیں, میرے پاس ٹائم ہے بھائی, میں ٹائمر دوبارہ لگاتا ہوں. فون کی طرف نہیں دیکھنا, میری طرف دیکھنا. مولوی میری طرف دیکھنا, فون کی طرف نہیں دیکھنا. حدیث دیکھو اپنا. تلبیس ہو, اب دیکھتے ہیں کہ مشرک کو ہندو کون ہے. یہ ابن تیمیہ احمد ابن حنبل سے روایت کرتے ہیں انہو رأى ربہ عز وجل شابا امرد جعدا قططا فی حلت خضراء. النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی ہے, اللہ تعالیٰ کی ابھی داڑھی نہیں آئی, اس کے بال گنگریالے ہیں, وہ اس کی سبز دھوتی ہے. قال الحیثمی رجال الصحیح, حیثمی نے کہا کہ اس کے رجال سب بخاری اور مسلم کے رجال ہیں. اچھا, پھر حدیث اکرمہ نقل کرتا ہے. حدیث اکرمہ فی الحدیث الصحیح المرفوع عن قتادہ عن اکرمہ. خود ابن تیمیہ نے اس کی حدیث کی تصحیح کی ہے کہ صحیح ہے, سند کے ساتھ. ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے پروردگار کو دیکھا, اللہ کو دیکھا, ابھی اس کی داڑھی نہیں آئی, اس کے بال. میری طرف دیکھو, فون کی طرف نہ دیکھو. مشکل کشا تیرے فون میں مشکل کشا نہیں ہے نا, ادھر دیکھو. اب تیرے پہ جو مصیبت آئی ہے نا, اس کے بال کے گریالے ہیں, وہ ایک سبز باغ میں رہتا ہے, سبز اس کی دھوتی ہے. اچھا, یہ کتاب ہے ابطال التعویلات لاخبار الصفات تعویل ابن فراء الحنبلی, ابو یعلا الحنبلی, الجزء الاول. یہاں پہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس سے رأیت ربی فی صورت شاب امرد, میں نے وہی بات کہ میرے رب کے جو ہے داڑھی ابھی نہیں آئی ہے. اچھا, اور پھر یہ بہت سارے مصادر کے ساتھ. یہ ابو سعید عثمان ابن سعید المریسی الجہمی کی کس کی کتاب ہے؟ ابو سعید عثمان ابن سعید کی کتاب جو رد لکھا ہے مریسی جہمی پر. اور سن لو بھائی, نیچے کرو نا, میری طرف دیکھو, چاپ مکتبۃ الرشد. اچھا, یہاں پہ روایت ہے ابن عباس سے کہ ان محمد رأى ربه مرتين فی صورت شاب امرد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدا سے 2 دفعہ ملاقات کی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی بھی داڑھی نہیں آئی ہے. اکرمہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ رأى ربه جعدا امرد,
उसके बाल गंगरियाले हैं, अलैहि हुल्लतुन खदरा, उसकी सब्ज धोती है। अच्छा, फिर अगले सनद के साथ आसानी मुतअद्दिद है। अच्छा, फिर कहता है वलैसा मिन हादा मिन अल अहादीथ अल्लती यजिब अला अल उलमा नशरुहु व इज़ाअतुहु, कहता है इस हदीस को छुपाओ, ये बहुत शर्मिंदगी के बात है। अच्छा, ये किताब रुया है कि अल्लाह ताला नजर आता है, अल्लाह ताला नजर आता है। नहीं, बस क्यों करूं? बस आप इतना बातें करो क्या? अब मेरे इस्तेदलाल सुनो ना, अभी 3 मिनट हो गए भाई, पहले भी तुमने बीच में बोला था किताब रुया, और तौहीद पे बात हो रही है। चुप करो प्लीज। किताब सवाल करो इस मौजू में, हमारे ज़हन से अभी मैं सिर्फ हदीस पढ़ी है, मैं साबित कर रहा हूं कि हदीस सही है, ठीक है ना। किताब रुया, यहां पर भी उम्मे तुफैल इब्न उबय इब्न काब के औरत से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है कि वो अभी उसकी दाढ़ी नहीं आई, और वो भले उसके वो एक सब्ज बाग में बैठता है और उसके जूते भी सोने के हैं। अच्छा, और फिर दूसरे तुरुक से भी रिवायत है, ये फिर रिवायत करते हैं कि भाई उसके अभी दाढ़ी नहीं आई, सूरत शाबन। अच्छा, नौजवान है, उसकी दाढ़ी नहीं आई। ये मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये विष्णु है। और इधर देखो मौलवी साहब, इधर ये किसकी तस्वीर है पता है? ये सबज शाल वाला जो सबज बाग में बैठता है, इसकी अभी दाढ़ी नहीं आई। ये विष्णु जी हैं, हिंदुओं का रब है, हिंदुओं का रब है, ठीक है ना। अच्छा, हिंदुओं का रब है। अच्छा, एक और मैं आपको दिखाऊं हदीस रिवायत किताब मुस्लिम बुखारी से। ये बुखारी है जी, किताब बुखारी है। मैं आपसे सवाल करूंगा आखिर में, अभी मेरा सवाल नहीं आया। बुखारी किताब दार हयात तुराथ अल अरबी, इसमें मुलाहिजा फरमाइए किताबुल तहज्जुद बाब दुआ इंद सलात। अच्छा, उसमें यह रिवायत है अजीजों, अबू हुरैरा से रिवायत किया है, यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इला समाइ दुनिया हत्ता हिन यबqa थुलुथ अल-लैल al-आखिर यक़ूलु मन यदऊनी फअस्तजीब लहु मन यसअलनी फयुअती। अल्लाह ताला हर रात को नीचे आता है। वो नौजवान, वो सबज शाल वाला, सबज जो धोती वाला वो नौजवान नीचे आता है और पुकारता भी है। तो सवाल आपसे ये है कि सऊदी अरब ताल्लुक है, एयरफोर्स जो है ना, वो के साथ इसका क्या ताल्लुक है? ताल्लुक ये है कि आपका रब हिंदुओं वाला रब है ना। तो ये है कि हसन अलयारी अली को मुतसर्रिफ साबित करे। मुतसर्रिफ कहाँ है? नहीं, मैंने कहा था मैं आपकी तौहीद पे इश्काल करूंगा। अहमद इब्न हंबल कौन है? इब्न तैमिया कौन है? आप अहमद इब्न हंबल का किताब वो हदीस का भी गलत माना कर। शाह बिन अमरद, शाह बिन अमरद का क्या तर्जुमा है? दिखाओ सवाल। ये बुखारी के हदीस मैंने दिखा दिया भाई, ये बुखारी, ये तो बुखारी है। और 6 मिनट 7 मिनट और 6 मिनट आपने लिया। मुझे अभी सवाल करने देना, सवाल करने देना शेख साहब, ओ शेख साहब सवाल करने देना। ये तेरे रब का जो है, तेरे रब का जो हुलिया है बिल्कुल हिंदुओं जैसा है, विष्णु का। विष्णु हिंदू खुदाओं में से खुदा है, हिंदू भगवानों में से। ये आपके खुदा में जिसकी दाढ़ी नहीं आई, बिल्कुल अल-अयाज़ुबिल्लाह। ये अहमद इब्न हंबल और इब्न तैमिया और अबू बकर बैहक़ी और बुखारी का रब ये शिवा जी है, शिवा साहब। ओ भाई, तुम्हारे रब में और शिवा में क्या फर्क है? मुझे बताओ भाई। तेरा रब भी नजर आता है, तेरा रब की भी दाढ़ी नहीं है। बहुत फर्क ये है, बाल की फर्क है। इसके बाल जो गंगरियाले नहीं है, इसके बाल लंबे हैं, उसके बाल जो है ना वो अफ्रीकन स्टाइल है। और तो कोई फर्क नहीं है ना। खत्म करो, टाइम खत्म है भाई, जवाब देना। तेरे तौहीद में और हिंदुओं की तौहीद में क्या फर्क है जी? बताओ जी। दरमियान में कोई बात का अगर आपने किया, ये आपका शिकस्त है। तो आपने मेरे दरमियान क्यों बात किया? ये फर्क है तो आप शिकस्त खा चुके हैं, क्योंकि आपके मेरे दरमियान बोलते रहे ना। अभी मैंने आपके दरमियान में कोई, आपने इस बहुत बात किया। हाँ, अब मैं हदीस पढ़ रहा था, आप मुझे रोक रहे थे। आप इस हदीस को, आपने जितना बातें किया उसके तमाम बातों का जवाब इस बुखारी का ये हदीस है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है मन ज़अम अन्ना मुहम्मदन रआ रब्बहू। अगर किसी का ये ज़अम है कि मोहम्मद ने
अपने रब को देखा फकद कदबा, ये झूठ बोलता है। ये अहादीस जो मैंने दिखाई है ना, ये हदीस इसका ये माना नहीं है। क्या माना है? अल्लाह रोज क़यामत के दिन, क़यामत के दिन ये झूठा है आदमी। एक आपका सब बातों का जवाब। आप दूसरा बात किया, आप अपना टाइम में हमको इस आयत का माना अपना भाई, ये अहादीस जो मैंने दिखाई है ये मुतवातिर हैं मुख्तलिफ असानीद के साथ। खुद आपके किताब में बुखारी में मौजूद है। मैंने आपने हदीस नहीं पढ़ने दी ना। ये हदीस मन ज़अम अन्न मुहम्मदन रआ रब्बहु है, ये सब ये झूठा आदमी है। आप अभी हमारा बार है। नहीं 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 नहीं, आप इजाजत दें, आप इजाजत दें। मैं बुखारी से बुखारी की हदीस आपने पढ़ने नहीं दी मुझे। आप दूसरा टाइम में दिखाओ। आपका ऑपरेटर किधर है? लारे का हेडफोन बंद करो माइक बंद करो। उसका कोई हक नहीं है दरमियान में बोलने का। अल्लाह यारी ने जान छुड़ाने के लिए ये मौजू अस्मा व सिफात की तरफ कोशिश किया कि इस मौजू को बदल करे। अल्लाह यारी साहब, ओ भाई, वो जो आयशा की हदीस है, वो आयशा की हदीस है, वो मखसूस है। एक मिनट वो मखसूस है, मखसूस है। वो सूरह नजम की आयत के मुताल्लिक है। फक़द रआहु मर्रतन उखरा, उसके मुताल्लिक है। उसमें उसके मुताल्लिक कह रही है कि आयशा कह रही है जिब्रील। हाँ, वो जिब्रील वो उसके मुताल्लिक है। वो मुतलक नहीं है कि कभी नहीं देखा। वलाकिन क़द रआ जिब्रील फी सूरतिही, अल्लाह को नहीं देखा। बिल्कुल, वो अल्लाह का टाइमर स्टॉप करो, हमारा टाइम स्टॉप करो, दरमियान में नहीं बोलो। आप जो आया पढ़ रहे हैं ना अभी, जो मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले दफा मैंने भी आपको कहा कि आप अली से गैबी खौफ करता है, मुसलमान अल्लाह से करता है। आप अली से गैबी रुजू रखता तुम मौजू चेंज कर रहे हो। वो मौजू निमट चुके हैं। अब देखो, नहीं नहीं नहीं, मौजू अभी मौजू ये मेरा इश्काल आपके तौहीद पर है। मेरा इश्काल आपकी तौहीद। आप कहते हैं कि ये आयशा की हदीस है ना, आयशा की हदीस मुतलक नहीं है। वो आयशा की हदीस सूरह वन-नज्म के मुताल्लिक है। वन-नज्म इज़ा रआ, ये झूठा है आदमी के। अलग किसी ने कहा, कुरान कहता है ला तुद्रिकुल अबसार व हुवा युद्रिकुल अबसार। कुरान कहता है। वो तो आपको उसके खिलाफ है। के चक्कर में हदीस का कोई एतबार नहीं है। ये जो आपके मुहद्दिसीन ने किताब रुया लिखा है, इब्न तैमिया ने इतने अबवाब लिखे हैं कि अल्लाह नजर आता है। इब्न तैमिया छोड़ो, आप आपने तौहीद इब्न तैमिया से लिया ना। फयत्तबिऊन मा तशबह इब्तिगा अलफितनति व इब्तिगा तअवीलिhi व मा यअलमु तअवीलहु इल्ला अल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। आप चुप हो जाओ। ये देखो, ये किताबुल अलउनिया फी मसअलत अर्रुया, रुयतुन नबी। देखो शेख साहब इस किताब की तरफ देखो जरा। शेख साहब किताब की तरफ देखो। ये आपका रुयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बहु सुब्हानहु व तआला फी लैलतिल इस्रा। आपका खयानत है। तालीफ शेख अबुल फाज़िल अहमद इब्न अली इब्न हजर अल अस्क़लानी। ये मेरा खयानत है। ये कौन है? इब्न हजर अस्क़लानी की है। अल-उन्या फी मसअलत अर्रुया। का क्या हैसियत है? इब्न हजर का कौल क्या है? इब्न हजर की हैसियत यह है कि वो सबसे बड़ा मुहद्दिस है। अच्छा, एक और किताब आपको दिखाऊं, एक किताब दिखाऊं। शाफई मुक़ल्लिद है आप। किताब अर्रुया का बात बंद करो। अल-हाफ़िज़ अबुल हसन अली इब्न उमर अद-दारक़ुतनी। अगर आपके अंदर किताब अर्रुया, इस आदमी को किताब अर्रुया मुलाज़ा करो। मुक़द्दिमा, मैं मुक़द्दिमा लाऊं। इब्न कुरान कहता है। तो तुम उसमें अकीदा नहीं रखते ना। तुम कहते हो। अच्छा, मुझे ये बताओ, अल्लाह ताला क़यामत को नजर आएगा नहीं आएगा? अल्लाह ताला क़यामत को नजर आएगा नहीं आएगा? एक मिनट, हमारा टाइम खत्म नहीं करो भाई जाना। सनालहरे साहब ये ज़िल्म में आप करता है। नहीं, आप बताओ ना। अल्लाह ताला क़यामत के दिन, अब रोयत पे बात करते हैं ना, आप कहते हैं रोयत नहीं है। आयशा के हदीस को आपने मुतलक बना दिया। इसी मौजू पर हम आपके साथ बात करता है।
आपके साथ इसी मौजू पर आप अलग टाइम रखो, कल आप इसी मौजू पर या आज इस मौजू पर 2 घंटे इस मौजू पर। ये देखो, ये हाफिज दारक़ुतनी क्या फरमाते हैं, हाफिज अबुल हसन दारक़ुतनी अपने किताब अर्रुया में, हमारा टाइम सारा इन्होंने ज़ाया किया। यक़ूल अल-शेख अल-इमाम अल-आलिम अल-अल्लामा अल-हाफिज अल-मुहद्दिस अबुल हसन अली इब्न उमर अद-दारक़ुतनी, हादा किताबुन हाफिलुन जमअतु फीही मा वरद मिन अन्नुसूस अल-वारिदा फी किताबिल्लाहि तआला व अहादीस अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुतअल्लिक़ा बिरुअयतिल बारी जल्ल व अला। साहब देखो, आपकी शिकस्त यह है, शिकस्त यह कि आप मुझे जवाब नहीं देने दे रहे। आप कहते हैं आयशा की हदीस से मसला खत्म है, आयशा की हदीस से मसला खत्म नहीं होता। 6 मिनट जाया किया। नहीं, आपको पता है कि हमारे पास आप बात नहीं करता है, आपके पास इतना हिम्मत नहीं है हमारे साथ बात करने का। आप मेरे शेख साहब, मुझे बड़ा हिम्मत है, आपको पता है कि हिम्मत नहीं है ना, रोयत पे बात करता है ना, हिम्मत नहीं है। आप मौजू के 2 मौजू चढ़ रहा है, इस मौजू का 2 मौजू नहीं, ये तौहीद की बात हो रही है। आपकी तौहीद हिंदुओं की तौहीद है, इसी मौजू पर आपकी तौहीद हिंदुओं की तौहीद है। मैं आपको साबित कर देता हूं। आपके तौहीद, आप वहाबी हैं, आप अशअरी नहीं है, आप मातुरीदी, आप वहाबी हैं। वहाबियों की तौहीद, अनाबिला की तौहीद, सलफियों की तौहीद हिंदुओं की तौहीद है। तुम्हारा रब शाब अमरद है, तुम्हारा रब उसकी अभी दाढ़ी नहीं आई। भाईजान हसन अलयारी, मौजू को चेंज नहीं करो, राय फरार इख्तियार नहीं करो। हमको बहुत आयतें बाकी है। कुरान में है, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी अलैहि सलाम को रोयतुल्लाह अबू मुहम्मद अब्दुर्रहमान इब्न उमर अल-मअरूफ इब्न नहास मुतवफ़ा सन 416। रोयतुल्लाह अब्दुक्तर अलीउद्दीन अली रज़ा उसे तहक़ीक़ किया। रोयतुल्लाह ये किताब है भाई, ये हमारा बारे है, उसका बारे। ये क्या ना इंसाफी है? नहीं, आप देखें, बात नहीं करने दे रहे ना, आप मौजू चेंज कर रहे हैं। ये रोयत पे बात करो ना। 15 मिनट आपने और भाई आप कहते हैं कि आयशा की हदीस से मसला खत्म है। आयशा की हदीस को आप गलत तर्जुमा कर रहे हैं ना। आपने 15 मिनट को बात किया, अबे हमारा 1 मिनट नहीं दिया। आपने मुझे कब बात करने दिया? आपने आयशा की हदीस नकल किया है, कहते हैं मसला खत्म हो गया। मसला खत्म नहीं हुआ भाई। आपके अकाबिर उलमा, आपके अकाबिर उलमा आयशा के हदीस की तरह शर नहीं करते जो आप कहते शर करते हैं। देखिए, आप बात ही नहीं सुनते। आपसे बात करने का कोई फायदा है शेख साहब? आपसे बात करने का कोई फायदा है? आप सुनते ही नहीं है ना, आप सुनते ही नहीं है शेख साहब। शेख साहब, आपके अकाबिर उलमा, आपके मुहद्दिसीन इब्न हजर वगैरह 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 आयशा की हदीस की वो शरह नहीं करते जो आप कर रहे हैं। राय क्या, हम कोई किसी का राय का मुखलिद नहीं है। ओ भाई, अहादीस सहीहा आपके कुतुब में कि अल्लाह की दाढ़ी नहीं आई, अल्लाह नौजवान है दाढ़ी नहीं आई, उसका क्या करेंगे? ये हदीस सही है बशर्त बुखारी मुस्लिम और मुतअद्दिद अहादीस है। मैंने दिखा दिया, मैंने दिखा दिया, आपने आपके कुतुब में मौजूद है। बयानी से काम लिया मैंने। चले भाई, मैंने किताब दिखा दिया। अगर लोगों ने देख लिया कि आप खुद लो, सब लोग ये किताबें जो हैं इंटरनेट पे मौजूद है, डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। दारक़ुतनी ने किताब रोया लिखा है या नहीं लिखा है? देखें, अल्लाह आपका भला करे। इब्न हजर अस्क़लानी ने किताब रोया लिखा है, नहीं लिखा है? ठीक है ना। किताबुल अतीक आपके अंदर ही अबुल हसन बैहक़ी ने लिखा है या नहीं लिखा है? फिर बुखारी में जो किताबें मौजूद हैं, बुखारी में जो अहादीस मौजूद हैं कि अल्लाह ताला अपना पैर जहन्नम में रखता है, अल्लाह ताला के नारे से रहम ने पकड़ लेके पुकारा कि मुझ पे रहम करो, अल्लाह का नारा भी है। वो बुखारी की हदीस है, उसका क्या करोगे? अल्लाह ताला रात को नीचे आता है, उसका क्या करोगे? मौजू यही है भाई, मौजू यही है, तौहीद है। आपकी तौहीद में आपकी देखो, तुम एक हदीस आयशा का पढ़ के तुम कहते हो खत्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खत्म नहीं हुआ, अभी तुमने जवाब देना कि आपके तौहीद में और हिंदुओं की तौहीद में फर्क क्या है। उसका दिफा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जो हमारा अकीदा नहीं है वो हमारा जिम्मेदारी नहीं है। ये आपका बुहतान है हम पर। आप इन अकाबिर के मुतालिक क्या कहते हैं? अबुल हसन दारक़ुतनी, अबू बकर बैहक़ी जिसने किताब अतीत लिखा है, जिन्होंने किताब रोया लिखा है, ये किताब ये काफिर थे, मुशरिक थे?
ابن تیمیہ کے متعلق ابن تیمیہ جس حدیث کی تصحیح کرتا ہے کہ اللہ نظر آتا ہے دنیا میں آخرت میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس حدیث کی تصحیح کرتا ہے، آپ اس کا کیا مشرک تھا کافر تھا کہہ دو، مشرک تھا کافر تھا کہہ دو، تم چلو تمہارا عقیدہ نہیں ہے، تم فتویٰ دے دو ابن تیمیہ کی توحید ہندوؤں کی توحید ہے، کہہ دو، یہی موضوع ہے، کہہ دو بھائی، بالکل توحید موضوع ہے نا، یہ موضوع ہے، توحید ہے، توحید پہ شیعہ توحید پہ تم بات کرو، ہم آپ کی توحید پہ بات نہ کریں۔ 1 منٹ کے لیے آپ نے ہم کو 1 منٹ نہیں چھوڑا بحث کرنے کو، ہمارا ٹائم دوبارہ شروع کرو علیاری صاحب۔ نہیں صاحب، نہیں بھائی صاحب، آپ موضوع پہ بات تو کرنا نہیں چاہتے، کہتا ہے ٹائمر لگاؤ پھر کسی موضوع آپ مشکل کشا ثابت کرو، ہم نے اس سے بات کر لی، ہم نے ثابت کر دی، ثابت کر واللہ لیا، العظیم قیامت تک آپ ٹھیک ہے، لوگ فیصلہ سنائیں گے نا، میں نے دکھا دی جتنا میرے پاس 5-6 منٹ تھے میں نے اس میں دلیل کی، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، آپ نہیں بات کرنا چاہتے ہیں شیخ صاحب، اس موضوع سے بھاگنا چاہتے ہیں، آپ کی توحید ہندوؤں کی توحید میں اور آپ کی توحید میں کیا فرق ہے، اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہ رہے، ٹھیک ہے نا، تو اعتراف ہو گیا نا بھائی، ان کے توحید میں اس حنبلی شیخ، حنبلی تو نہیں ہے لیکن سلفی شیخ، بحث کرنا بدعت ہے، ہاں کیا کون سا اس میں تشابہ کیا ہے، اس کی داڑھی ابھی نہیں آئی ہے، وہ اس کا دھوتی سبز رنگ کی دھوتی ہے، باغ میں بیٹھا ہے، رحم نے اس کے نعرے سے، بخاری کے رحم نے اس کے نعرے سے پکڑ کے کھینچا ہے، اللہ کے نعرے پکڑ کے کھینچا ہے کہ مجھ پہ میں تجھ میں پناہ لیتا ہوں، اس میں متشابہ کون سی بات ہے، تشابہ ثابت کرو نا، وہ اپنا پیر جہنم میں ڈالتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پہلے دفعہ بھی آپ نے ثابت نہیں کیا، ابھی بھی اب آپ کہتا ہے کہ عالم، ٹھیک ہے بھائی، تم بھائی تم رؤیت پہ تم مجسمہ ہو، تم اللہ تعالیٰ کو جسم مانتے ہو، اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے نا، تمہارے دیکھو تمہارے عقیدے میں اور ہندوؤں کے عقیدے میں فرق کیا، میں نے تو دکھا دیا نا، آپ کے امام نے کہا ہے کہ نا حدیث کو چھپا دو، وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، تو پھر کہہ دو کہ حافظ دار قطنی مشرک ہے، کافر ہے، کہہ دو ابن تیمیہ کافر ہے، کہہ دو، کہہ دو مجسمہ جو ہے اللہ کو پھر کہہ دو کہ حافظ دار قطنی کافر ہے کیونکہ اس نے کتاب الرؤیا لکھی ہے، کہہ دو ابن تیمیہ مشرک ہے، کہہ دو ابن تیمیہ مشرک ہے، مسلمان ہے، موضوع سے کیوں رائے فرار اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، موضوع یہی ہے، آپ دیکھیں جب ہم دونوں نے آپس میں عہد کیا، شیخ صاحب ہم دونوں نے آپس میں عہد کیا کہ جب میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی مشکل گشائی میں آپ کے سوال کا جب جواب دوں گا، اس کے بعد میں اشکال کروں گا اور آپ اس کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا، اور آپ میرے اشکال کا جواب نہیں دینا چاہتے، وہ کہتے عائشہ نے یہ روایت کیا، عائشہ کا وہ مفہوم نہیں لیتا آپ کے علماء، ٹھیک ہے نا، آپ کے اکابر، بلکہ خود بخاری میں رؤیت کتنی زیادہ ہے بھائی، کہ اللہ تعالیٰ دیکھو بخاری میں موجود ہے کہ اللہ نظر آتا ہے، بخاری میں خود موجود ہے، آپ اس میں بات نہیں کرنا چاہتے، یہ کتاب ہے بھائی بخاری، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا، تم بات کرو نا بھائی، تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ قرآن کے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، تمہارا عقیدہ کیوں اس کے خلاف ہے، بخاری ہے، بخاری شاب دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے بیروت لبنان 2001 میں، ٹھیک ہے نا، یہ صفحہ نمبر 118 ہے، یہ حدیث نمبر 5554 ہے، عن جریر قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، فنظر الى القمر لیلة یعنی البدر، 14 کی رات تھی، 14 کی رات کو انہوں نے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا انکم سترون ربکم، آپ لوگ اپنے رب کو دیکھ لیں گے، کما ترون هذا القمر، جس طرح اس قمر کو ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ رؤیت ہے کہ نہیں وہ بخاری کے، آپ اپنے رب کو، اسی چکنا جو جس کی داڑھی نہیں آئی شیوا جی کو، لا تضامون فی رؤیتے، اس کی رؤیت میں آپ کے ایک مزاحمت نہیں ہوگی، بالکل سامنے دیکھیں گے اس کو، اچھا، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ
قبل طلوع الشمس، تو بھائی نماز جو ہے نماز فجر اپنے وقت پہ پڑھا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ رویت نہیں ہے، کیا ہے یہ رویت نہیں ہے، کیا ہے؟ شیخ صاحب کہتے ہیں رویت ہی ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تمہاری باتیں ہیں. جہاں تک امیر المومنین علیہ السلام کی مشکل کشائی کا جو آیات آپ نے پڑھی میں نے جواب دے دی. آپ کیا جو آیات آپ لے کے آئے نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ نہیں کرتے، وہ اس کا معجزے سے تعلق ہی نہیں ہے. آیا کیا آیات کا آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. میرے دوستو آپ جس مرضی فرقے والے سے پوچھیں، کسی عالم سے پوچھیے، وہ جو سے مرضی فرقے میں آپ جب اس سے پوچھیں گے کہ بھئی حق پہ کون ہے، تو سارے کہیں گے الحمدللہ ہم حق پہ ہیں. ان سے آپ پوچھئے کہ جناب 73 فرقوں میں سے 73 جماعتوں میں سے ایک جماعت جو ہے وہ جنت میں جائے گی، باقی جہنم چلے جائیں گے، تو کون سی جماعت جنت جانے والی ہے؟ تو وہ اپنے آپ کو ہی کہیں گے جو ان سی مرضی وہ جماعت میں ہو. لیکن آپ جب دو علماء کے آمنے سامنے بیٹھ کر دلائل سنیں گے تو آپ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے، خود جج بن کر جب فیصلہ کریں گے تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. کیونکہ کوئی شخص بھی مسجد میں بیٹھ کے یا کسی بند کمرے میں بیٹھ کے اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو اگر حق کہتا ہے، دلیل دیتا کوئی نہیں ہے، تو جو سننے والے ہیں ظاہر ہے وہاں پہ سارے کو قابل لوگ تو نہیں بیٹھے ہوتے، کوئی نالائق لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی ایسے سادے لوگ ہوتے ہیں جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کی ذہنی سطح اتنی نہیں ہوتی، تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ خدا نخواستہ صرف ہم آباء و اجداد کے دین پر تو نہیں ہے، اور یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا صرف ہم آئی ڈی کارڈ والے مسلمان تو نہیں ہیں، ہمارے پاس نالج کتنا ہے. یہ ساری چیزیں جب تک دو علماء آپس میں جب کوئی ڈسکس کریں گے، کوئی پوائنٹ پہ ایک ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ٹاپک رکھ کے تو آپس میں بحث مباحثہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مناظرہ ہوتا ہے، تو اس کو جب غور سے سنا جاتا ہے تو انسان خود سے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ دونوں میں سے دلائل کس کے قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں. جب ایسی چیزیں انسان خود سے کمپیریزن کرتا ہے، خود سے وہ ایک ترازو اپنے دماغ کا چلاتا ہے، اور اس ترازو میں جب وہ تولتا ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کے دلائل جو ہیں بالکل ایسے خطرناک ہیں اور کس کے دلائل بالکل ایسے تگڑے ہیں. جب ان چیزوں کا انسان کا فیصلہ ہو جائے تو پھر وہ اپنے عقائد کی جو فائل ہے اسے بالکل ریفریش کر کے جب چلے گا تو ظاہر ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے جتنی بھی وہ گفتگو کرے گا وہ نپی تلی سی ہوگی اور اچھی گفتگو ہوگی، اس کے بولنے کا اجر ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دوستو ہم انشاءاللہ اپنی کوشش کرتے رہیں گے. میں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوتا ہوں. بہت شکریہ.